السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے موصول ہوئی ہے جو میرے خیال میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل کر سکتی ہے. اور خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور ابھی تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر چند نئے قوانین جو ہے وہ شاید منظور کیے جائیں گے اور اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ قانون یا جو ایک ترمیم جو ہے وہ لانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہے سروسز چیفز کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال کرنے کی. اب اس سے پہلے یہ تھوڑی سی ڈسکشن پہلے ہوئی تھی کہ جناب شاید ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو شاید بڑھا دیا جائے اور اس کے بڑھانے سے جو ہے جو موجودہ آرمی چیف ہیں یا دیگر سروسز چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے جو ابھی تک کی جو ان کا ٹینیور ہے اس کے مطابق اگلے سال 29 نومبر تک جا کے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. 3 سال ان کے اگلے سال پورے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں شاید 2 سال کا اضافہ کر دیا جائے. تو اگر یہ 2 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نومبر 2027 تک جو ہے ان کا ٹینیور بڑھ جائے گا. ان کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے دیگر سروسز چیفز کا بھی جو ہے وہ بڑھے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرجوش طریقے سے موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ کیمپیننگ کرتی رہی ہے. عمران خان صاحب نے بہت سے ایسے انٹرویوز دیے ہیں غیر ملکی جریدوں کو جس کے انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ڈائریکٹلی الزامات جو ہیں وہ آرمی چیف پہ لگائے ہیں. ایون دو حالیہ چند ہفتوں میں اور مہینوں میں یہ جو گولہ باری تھی اب یہ بند ہو گئی ہے. اب موجودہ آرمی چیف کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے ان کو جنگل کا بادشاہ اور اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک رک گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس خبر کے اوپر کس طرح ریاکٹ کرے گی، obviously we will have to wait and see کہ کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی تحریک چلاتی ہے یا اس کو ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. خاص طور پہ میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کے جو خیالات ہوں گے وہ دیکھنے سے تعلق رکھیں گے کہ وہ کیا کامنٹری کرتے ہیں. دوسری بات یہ، ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے. اب 2 مختلف ایکچولی اس کے اوپر رائے آ رہی ہے. موجودہ تعداد جو ہے ذہن میں رکھیے گا سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں. میں آج اخبار میں، جنگ اخبار میں ایک بڑے مشہور صحافی ہیں اسلام آباد کے، ان کی خبر میں دیکھ رہا تھا جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہے. انہوں نے 13 لکھا ہوا تھا اخبار کے اندر. خیر، تو 17 تعداد ہے ججز کی اور اس میں 2 ایڈ ہاک ججز بھی اگر آپ ڈال دیں تو 19 بنتی ہے. تو اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید اس 17 کو 25، جبکہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے کہ شاید 17 سے 35 کر دیا جائے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ 25 ہوتی ہے یا 35 ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ ججز کی تعداد بڑھانے کے اوپر بات ہو رہی ہے. اگر یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک سائڈ کا ٹلٹ ہوا ہوا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دھڑا یا گروپ یا وہ ججز جنہوں نے ایکچولی مخصوص نشستوں کے اوپر ایکچولی ووٹ کیا، وہ اپنا فیصلہ دیا تھا 8-5 سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا، اس بیلنس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور ٹلٹ جو ہے وہ دوسری طرف لے جایا جائے. اے آر وائی نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا کہ یہ 17 سے 34 کرنے کے اوپر جو ہے وہ سوچ و بچار کیا جا رہا ہے. چند چینلز نے اس کو 17 سے 25 کرنے کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. وی آر اسٹل ناٹ شیور. obviously جب قانون سازی شروع ہوگی تو پھر کلیئرلی پتہ لگے گا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور دوسری ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ اس سلسلے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے یہ جملہ کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کابینہ میں دیگر دوستوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے. اب یہ دیگر دوست کون سے ہیں؟ جب وہ دوستوں کی بات کر رہے ہیں تو شاید اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے. دیگر دوستوں کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر مولانا کے لیے کوئی خوشخبری ہو. لیکن وزیر اعظم کی جو سربراہی میں آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے یہ ان کے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس جب ہوگا تو میرے خیال میں اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹس کر سکیں گے کہ اس سلسلے میں یہ جو 3 بڑی خبریں ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے ایم سی جی کے اندر جو ہے وہ کھیلا گیا میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 204 رنز کا ٹارگٹ جو ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم کو دیا. پاکستان کی جانب سے کوئی زیادہ اچھی بیٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی. بابر نے پھر بھی کچھ بہتر بیٹنگ کی لیکن ہاف سینچری وہ بھی سکور نہیں کر سکے.
اس کے بعد پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ تھی میرے خیال میں اس نے ایک اچھی بالنگ کی، ایون دو پاکستان جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان نے ایفرٹ بہت اچھی کی. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ایفرٹ. خاص طور پہ کپتان جو ہیں رضوان، ان کا یہ اوڈی او ڈی آئی تھا جس میں وہ باقاعدہ کپتانی کر رہے تھے. سو آئی تھنک ایک اچھی موٹیویشن لڑکوں کے نظر آ رہی تھی. بے شک آپ میچ ہار جائیں لیکن جان مارنی چاہیے. سو آل دا بیسٹ آف لک ٹو دا ٹیم. انشاءاللہ آگے ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم جو ہے وہ کم بیک ضرور کرے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کر لیں. ایک تو سب سے پہلے ذرا لنڈن سے ہو کے آتے ہیں جناب. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے ایک بڑا احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، اور لنڈن میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ان کا ہے لنڈن کا، اس کے باہر یہ احتجاج جو ہے وہ کیا گیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے یہ احتجاج رکھا گیا تھا. مختلف رہنماؤں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، شہباز گل، زلفی بخاری اور شہریار آفریدی، ان کو بھی یہاں پہ بلایا گیا تھا. لیکن یہاں پہ ایون دو مطلب کہا جا رہا ہے تقریباً کوئی 1000 کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے وغیرہ بھی اٹھائے ہوئے تھے. شہریار آفریدی صاحب جو ہے وہاں پہ تقریر نہیں کر سکے. اب اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جناب شہریار آفریدی صاحب سے جو ہے ان کے ساتھ ایک انڈسکلوزڈ یا انڈکلیئرڈ ناراضگی چل رہی ہے. ایون تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے جب اس احتجاج کی کال دی تھی تو اس میں شہریار آفریدی صاحب کا نام شامل تھا کہ وہ بھی اس میں ہوں گے اور شاید وہ تقریر بھی کریں گے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، شہریار آفریدی صاحب ایکچولی لیٹ بہت آئے تھے، اس لیے ان کو تقریر جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی، اور چونکہ چیزوں کو جو ہے وہ ریپ اپ کرنا تھا. وہاں پہ بیسکلی اس طرح نہیں ہوتا ہے احتجاج جو ہوتا ہے نا وہاں پہ لنڈن میں یا انگلینڈ میں، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب تم 4 بجے آ گئے تو راتی 12 بجے جاؤ گے. وہاں پہ آنا کتنے بجے اور جانا کتنے بجے یہ آپ کو بتانا ہوتا ہے. تو شہریار آفریدی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے. لیکن شہریار آفریدی صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہیں چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شہریار آفریدی صاحب کا رستہ جو ہے وہ روکا ہے اور ان کو یہ تقریر نہیں کرنے دی گئی. بہرحال تقریر جو ہے وہ کی گئی، اچھا کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا. یو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کافی ووکل کراؤڈ ہے ان کے پاس، اور ان کی پریزنس جو ہے وہ اچھی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب اس وقت آلریڈی وہاں پہ لنڈن میں موجود ہیں، اور اب مریم نواز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی لنڈن جانے والی ہیں، اور ان کے کچھ چیک اپس ہیں، میڈیکل چیک اپس ہیں جس کی وجہ سے وہ جا رہی ہیں. ابھی اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں اور بھی مزید تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. البتہ وہاں پہ ایک بڑا اگلی قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوا. سفینہ خان ایک جرنلسٹ ہیں وہاں پہ یو کے اندر جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کور کرتی رہتی ہیں وہاں پہ. تو جب وہ وہاں پہ یہ احتجاج کور کر رہی تھی تو ہماری وہ ایک بیلجیم والی باجی ہیں جو اپنا نام سارا میر بتاتی ہیں. اب ان کے نام کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ پتہ نہیں ان کا نام سارا میر ہے بھی کہ نہیں ہے، یا انہوں نے شاید اپنا نام چینج کر لیا، الزامات ہیں یہ. تو ان کے اوپر انہوں نے یہ اپنی یہ جو خاتون ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف احتجاج کرنے کے اوپر جو ہے پاکستان میں ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریڈ ہوئی ہے، کوئی چھاپا مارا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کی جو والدہ ہیں ان سے بھی بدتمیزی ہوئی ہے، اور ان کے گھر کا سامان توڑ پھوڑ جو ہے وہ کیا گیا. تو سفینہ خان نے جو ہے ان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کے گھر کی جو ویڈیو ہے وہ تو ہم نے دیکھی ہے کہ سامان ادھر ادھر ہوا ہے، لیکن جو لوگ آئے تھے ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنی ہوئی کہ یہ لوگ کب آئے، کسی کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ یا ویسے آپ لوگوں نے کوئی فوٹیج بنائی ہو. تو اس کے اوپر جو ہے ذرا تو تکرار وہاں پہ شروع ہو گئی. وہ تو تکرار اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ گالم گلوچ کے اندر کنورٹ ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جو ہے وہ سفینہ خان کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور ادھر سے بھی پھر جوابی حملے بھی ہوئے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی سول طریقے سے احتجاج کیوں نہیں ہو سکتا. مطلب ہر چیز آپ 100 دفعہ احتجاج کریں، میں بار بار یہ کہتا ہوں لڑ کیوں پہنتے ہو ہر ایک دن آپ. مطلب سفینہ خان کو بھی جو ہے وہ طرح طرح کے ناموں سے جو ہے وہ پکارا گیا، ان کو مختلف القابات جو ہے وہ نوازے گئے. اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ وہ ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا کام ہے سوال کرنا، آپ سوال کا جواب دیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنے بھی بہت سے جو فن خان بنتے ہیں وہاں پہ، ان سے کئی دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ احتجاج وغیرہ کریں، لیکن جرنلسٹ کے سوالوں کے جواب بھی تو دیں نا، وہ بھی تو آپ کو دینا پڑے گا. ظاہری بات ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس میں یہ پتلی گلی سے. وہ شہباز گل کا بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ انہوں نے آج سے چند ہفتے پہلے یونائٹڈ نیشنز کا جب اجلاس تھا تو یہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی ایک جرنلسٹ نے ان سے کویشچن کیا تو وہ مائنڈ کر گئے کہ انہوں نے اس نے جرنلسٹ سے کہا کہ جی آپ بیٹھ کے احتجاج جو کرتے تھے خود کیوں نہیں جاتے پاکستان واپس؟ جائیں نا پاکستان واپس، وہاں پہ باقی آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں احتجاج کرنے، یہ بھی واپس جائیں گے، آپ بھی جائیں گے سب واپس. تو اس کے اوپر وہ بھی بڑا مائنڈ کر گئے تھے. یہ کیا سوال ہے؟ کیا بےہودہ قسم کا سوال ہے؟ بےہودہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی مرضی کا سوال نہیں ہے نا، آپ کو اس وجہ سے بےہودہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہوئی اپنے لونڈے لپاڑوں کی.
اس وجہ سے آپ کو یہ سوال جو ہے بےہودہ لگ رہا ہے. آئیں آ کے جرنلسٹ کے جینوئن جرنلسٹ جو ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیں آ کے, کہ خود اتنی عیاشی میں آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر پاکستان میں آ کے میوزک فیس کریں نا اگر آپ نے کرنا ہے تو. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک خبر میں شامل کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جناب آج 1299 پوائنٹس, تقریباً 1300 پوائنٹس کا جو ہے وہ جمپ کیا ایک موقع کے اوپر, اور 92,000 کی سطح بھی اس نے عبور کر لی. 92,159 اس سطح کو بھی اس نے عبور کیا. کلوزنگ جو ہے وہ 91,938 91,938 کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی ہے. تو ہفتے کا آغاز بہت ہی پازیٹیو آغاز جو ہے وہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ مارکیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے اسے ڈراپ کیا جائے گا. اب یہ اوبویسلی ابھی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, ہم ابھی تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن پازیٹیوٹی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ اس پہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب کچھ ذرا لوکل خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان صاحب کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں درخواست سے ضمانت کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی. اس سلسلے میں بشرا بی بی خود جو ہیں وہاں پہ پیش ہوئیں, بڑی ہائی سیکیورٹی وہاں پہ ارینج کی گئی تھی, اور نادیہ خٹک صاحبہ جو ابھی 1-2 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی, کافی وہ اشارے وغیرہ کر رہی تھیں, تو ان کے وہ چہرے کے ایکسپریشنز بھی جو ہیں وہ بڑے لوگوں نے نوٹ کیے کہ گل کوئی کر رہے ہوتا ہے نال جو ہے وہ بلا وجہ کے چہرے سے جو ہے وہ ایکسپریشنز شو کیے جا رہے تھے, جیسے پتہ نہیں ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو خیر وہ بھی بشرا بی بی کے ساتھ وہیں پہ موجود تھیں. تو وہاں پہ دوران سماعت بشرا بی بی روسٹرم پر آئیں اور تھوڑی سی آبدیدہ ہو گئیں, ان کی آواز بھر آئی. انہوں نے کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار ہوں, اور عمران خان اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ الزام تھا, شکایت تھی, یا حالات سے دل برداشتہ ہو کے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے, کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں, میں انصاف کے لیے نہیں آئی, میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے, جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں. تو بشرا بی بی لکس کوائٹ فرسٹریٹڈ کہ وہ ان کی بات سے مطلب اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ اس پورے سسٹم سے جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ یہ ریاکشن دے رہی ہیں تو آئی ایم پریٹی شیور یہ ریاکشن عمران خان صاحب کا بھی ہوگا. ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو میاں بیوی دونوں آپس میں یہ کوئی تھاٹ پروسیس ایکسچینج کرتے ہوں گے نا, تو اگر یہ فرسٹریشن آپ کو بشرا بی بی میں نظر آ رہی ہے تو یہ فرسٹریشن موسٹ پروبیبلی شاید عمران خان صاحب میں بھی ہوگی کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا, وہ یہی سمجھتے ہوں گے. اچھا, بائی دا وے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بتایا گیا جی اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ جو ہے وہ کیا گیا. میڈیکل بورڈ میں پمز اسپتال کے 3 ڈاکٹرز اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہے اس مطلب گروپ میں شامل تھے جنہوں نے جا کے ان کا معائنہ کیا ہے. 4 ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا 1 گھنٹے تک طبی معائنہ کیا اور ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے. عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو کچھ ٹیسٹ جو ہیں معمول کے ٹیسٹ جو ہیں وہ تجویز کیے ہیں, اور ڈاکٹر عاصم نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے طبی معائنے کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر عاصم یونس نے عمران خان کا معائنہ کیا. ڈاکٹر عاصم نے بتایا کہ عمران خان صحت مند ہے, عمران خان پر جسمانی تشدد تو نہیں کیا لیکن مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے. اچھا, اب یہ جو بات ہے جسمانی تشدد کی, میں دوبارہ یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ جتنا لونڈا لپاڑا جس نے اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز اس بنیاد کے اوپر بیچیں, میں بیچنا ہی کہوں گا نا اس کو, کیونکہ آپ نے جھوٹ اس کے اندر شامل کیا, جرنلزم نہیں تھی وہ کہ جی عمران خان پہ تشدد کیا گیا ہے, عمران خان پہ یہ ہوا ہے, عمران خان پہ وہ ہوا ہے. بہت سے ایسے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ایسے بہت سے جو اس طرح کی فیک نیوز پھیلاتے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ اب جب ان کے اپنے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوا, تو پھر آپ کی کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے؟ وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس؟ اس کے بعد جب آپ کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہوگا پھر آپ نے چیخیں مارنی کہ اے ویکھو کی ہو گیا, اے ویکھو ساڑے نال انج کرتے پے نے. وہ ابھی آپ کو یاد ہوگا وہ جو پنجاب کالجز کے حوالے سے ایک وہ جعلی ماں نکل آئی تھی کراچی سے, وہ گرفتار ہو گئی ہیں, ایف آئی اے کی تحویل میں وہ. اور وہ ان کو جب اٹھا کے دیکھا, آپ ان کا جب وہ ٹک ٹاک کا پورا اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھتے, شی از اے پی ٹی آئی سپورٹر, شی از اے پی ٹی آئی سپورٹر. اور انہوں نے ایویں وہ اس وقت بھی اس بات کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ پنجاب کالجز کے حوالے سے جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, بائی دا وے ایچ آر سی پی کی جانب سے جو ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی, اور ایچ آر سی پی نے بھی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ان کی جانب سے بھی اس کی تحقیقات کی گئی ہیں. میں صرف ویسی اپڈیٹ آپ کو کر رہا ہوں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ زیادتی کا کوئی واقعہ ہوا ہے. لیکن اس وقت بہت سے پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس, خاص طور پہ پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرس, خاص طور پہ میں ان کا ضرور کہوں گا,
انہوں نے اس کو جتنا اچھالنا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ہے نا اس کو استعمال کیا جائے. بھائی آپ 10,000 اور چیزیں، میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں 10,000 اور چیزیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں. وائی ڈو یو ہیو ٹو ٹیک اے سپورٹ آف اے فیک نیوز؟ میرا اعتراض اس چیز کے اوپر ہے. تو وہ ماں جو ہے وہ جو جعلی ماں بنی ہوئی تھی جس نے کہا جی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ پکڑی گئی ہے. اب یہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان پہ تشدد ہوا ہے اور اندر ٹارچر کیا گیا، اب ان کو پکڑا جائے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ ہاں مینٹل ٹارچر، یس آئی ڈو تھنک کہ یہ مطلب لائٹ بند کر دینا، کھانا اگر آپ صحیح طرح نہیں دے رہے، ان کو بالکل اکیلے رکھنا، یہ ڈیفینیٹلی یہ مینٹل ٹارچر کے اندر آتا ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے. جیل مینول کے مطابق اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی انتظار پنچوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں، جو تماشا انتظار پنچوتا کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو قانون سے اوپر جا چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس پر مرضی تشدد کرو. ان کا کہنا تھا کہ جس نے لندن میں احتجاج کیا اس کی فیملی کو پاکستان میں اٹھا لیا، اب برطانیہ میں انصاف مانگا جائے گا، لوگوں کے بچوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جمہوریت اور رول آف لاء پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. انتظار پنچوتا والی بات جو ہے میں ایبسولوٹلی آئی ایگری ود دیٹ کہ انتظار پنچوتا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. میں جو سٹوری جو سامنے آ رہی ہے کہ جناب کچھ اغوا کار جو ہیں ان کو تاوان کے لیے اٹھا کے لے گئے تھے، بہت سی چیزیں جو ایڈ اپ نہیں ہوتی ہیں سارے معاملے کے اندر. اینڈ وی آر ویٹنگ کہ انتظار پنچوتا خود پبلک ڈومین میں آ کے کیا اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جناب ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جی ان کی جو ہے وہ یہ مطلب ڈیٹیل ان کی نہیں آ رہی کہ کیا ریزن ہے، لیکن بیرون ملک روانگی جو ہے وہ جو ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط کی گئی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بتایا گیا کہ اب ان کو جو ہے وہاں سے چھٹی مل گئی ہے ہاسپٹل سے اور اب وہ جاتی عمرہ واپس جا چکی ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ جی ان کو گلے کا انفیکشن ہوا ہے اور مولا جی نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے اور آج رات ہی جو ہے انہوں نے لندن کے لیے روانہ ہونا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میری اطلاعات کے مطابق مریم نواز صاحبہ کا جنیوا کے اندر جو ہے وہ آلریڈی ایک گلے کا ایک معاملہ تھا، ناٹ انفیکشن. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بیکاز آبویسلی اٹس اے پرسنل ڈومین. تو جنیوا میں آلریڈی ان کا ایک آپریشن ہو چکا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ ماضی میں ان کا ایک آپریشن ہوا تھا تو یہ کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، بٹ دیٹ واز سم تھنگ ویری سیریس جو ان کا پہلے ماضی کے اندر یہ آپریشن ہوا تھا. اب دیکھیں یہ لنڈن جو ہے بیسکلی فالو اپس کے لیے جا رہی ہیں یا کوئی اور ایشو ہے، آئی ڈونٹ نو. آبویسلی ان کی پرائیویسی ہے، میں اس کے اوپر زیادہ جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو ہے ایک کامنٹ کیا جو کہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹ واز ان کالڈ فار. جو اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا گلے کے معمولی انفیکشن کے لندن علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں پنجاب میں اسپتالوں کے حالات کتنے پتلے ہیں. وزیر اعلیٰ یہاں بننا ہے، ووٹ کے لیے عزت یہاں چاہیے، مگر ذاتی معالج کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا. البتہ پشاور میں گلے کے علاج کے بہترین ہسپتال بھی ہیں اور صحت کارڈ کی سہولت بھی، پشاور کے دروازے کھلے ہیں علاج کے لیے. نہیں کامنٹ کرنا چاہیے. شیخ صاحب آپ کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے، آپ کی پارٹی ماضی کے اندر آپ شاید اس کو پارٹی میں تھے بھی نہیں، تو آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ ماضی کے اندر اس طرح کلثوم نواز کی بیماری کے اوپر بھی کامنٹ کر چکی ہوئی ہے. سو کسی کی بیماری کے اوپر میرے خیال میں 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کامنٹ کرنے سے پہلے. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کتنی سیریس بات ہے، بعد میں آپ کی یہی ٹویٹ جو ہے نا آپ کو لا کے پروگراموں میں دکھائی جائے گی. اگر تو کسی اچھے اینکر کے سامنے آپ بیٹھے تو دکھائی جائے گی کہ شیخ صاحب اگلے کی صحت کے اوپر کبھی کامنٹ نہیں کرتے، اس پہ احتیاط کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کامنٹ کرنے کی، ٹھیک ہے. اور وہ بھی خاص طور پہ ایک عورت کے اوپر. اب بھائیوں والی حرکت نہیں ہے نا، جیسے کہتے ہیں بھائی بہن، بھائیوں والی حرکت نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کی بیماری کے اوپر جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں بیٹھ کے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں جج ناصر جاوید رانا کی روبرو ہوئی. عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشرا بی بی عدالت پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی. بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل مصروفیات کے باعث پیش نہ ہوئے. عدالت میں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ موجود تھیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سیف، خالد یوسف چودھری بھی عدالت میں موجود تھے. معاون وکیل فیصل چودھری کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی. نیب پروسیکیوٹر ٹیم کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی مخالفت کی گئی. نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ 36 سماعتیں ہو چکی ہیں. بشرا بی بی کے وکیل جرا مکمل نہیں کر رہے، کیس کو غیر ضروری طول دیا جا رہا ہے اور وکیل صفائی کا جرا کا حق ختم کیا جائے. 10 بجے سماعت کا وقت ہے، وکیل صفائی پیش نہیں ہوئے. عدالت نے وکیل صفائی کو بدھ کے روز
10 بجے تک جرا کرنے کا آخری موقع دیا اور وارننگ دی کہ آئندہ سماعت پر جرا نہ کی گئی تو جرا کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. ریفرنس کی سماعت 6 نومبر صبح 10 بجے تک ملتوی ہو گئی. اچھا یہ جو ٹیکٹک ہے نا, یہ جو ہو رہا ہے یہ بیسکلی اس کیس میں کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے وکیل ہی پیش نہیں ہو رہے, یہ انہوں نے دیگر کیسز میں بھی یہ کام کیا ہوا ہے. اور موسٹ پرابلی واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ ہم پیش ہی نہ ہوں, ہمارے پیش ہوئے بغیر جو ہے, جرا کیے بغیر ہی جو ہے وہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا جائے, کیس کا فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے, اور کل کو جب اس کے بعد ہم اپیل میں جائیں تو ہم کہیں کہ دیکھیں ہمیں تو جرا ہی نہیں کرنے دی گئی. یہ وکیلوں کے بڑے پرانے ٹیکٹک ہوتے ہیں, ہم نے بہت دیکھے ہیں, کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بیسیکلی لگ یہ رہا ہے یا تو اس کو ڈیلینگ ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جائے گا یا پھر اس کو اپیل کے اندر بیسیکلی استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں ہمیں تو جرا ہی نہیں کرنے دی گئی. بیسیکلی یہ سارا کچھ یہ اس لیے ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جناب سابق جج جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان صاحب, انہوں نے جنگ میں فخر دورانی صاحب کو جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے, چھوٹا سا انٹرویو ہے لیکن ہے بڑا امپورٹنٹ. انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی اس وقت کے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے متعلق انہوں نے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جے آئی ٹی ارکان کا انتخاب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا. انہوں نے یہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے اور انہوں نے نون لیگ کی حکومت کی مداخلت کو روکنے کی خاطر واٹس ایپ کال کرنے اور تحقیقات میں فوجی حکام کو شامل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بالکل یہ کال کی گئی تھی لیکن کال کی کرنے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ صاف شفاف لوگ ہونے چاہیے, ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہوں. تو اس لیے جو ہے یہ واٹس ایپ کال کی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ بیسیکلی پیناما کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت یہ الزام لگا تھا کہ ججز جو ہیں واٹس ایپ کال کے ذریعے یہ ساری فکسنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو لیکن اس کے اوپر کامنٹری کوئی نہیں ہوئی تھی. احمد نورانی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کال کی تھی, انہوں نے چند کویشچنس کیے تھے لیکن میں نے ان کی بات میں جو ہے وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور بعد میں ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جو ہے جاری کر دیا گیا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے کیا کبھی کسی جنرل نے ملاقات کی ہے, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. انہوں نے کہا جی مجھ سے ایک دفعہ جب میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا تو اس موقع پہ ایک جو کور کمانڈر تھے پشاور کے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن معمول کی گفتگو انہوں نے مجھ سے کی تھی. انہوں نے اس بات کا گلہ کیا تھا کہ جی لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو دہشت گردی کے حوالے سے گرفتار کرتے ہیں اور آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یہ گلہ انہوں نے کیا تھا. تو میں نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق کرتے ہیں, اگر کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس کے مطابق ہی قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کریں گے. پیناما کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا ڈیسیجن دیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ پوری طرح ایگری کرتے ہیں کہ میں نے وہ بالکل صحیح ڈیسیجن دیا, اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. بائی دا وے ابھی جب میں آپ سے اس ویڈیو میں مخاطب ہوں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے. ابھی شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بڑا جو ہے وہ ڈراپ آئے گا اور کافی بڑا ڈراپ آیا ہے. مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 2% کی آواز آ رہی تھی کہ شاید 1.5% یا 2% کا ڈراپ ہوگا, لیکن یہ 2.5% کا ڈراپ ہوا ہے. 17.5% سے کم ہو کے شرح سود جو ہے اب 15% کے اوپر آ گئی ہے. موسٹ پرابلی شاید کل جو ہے مارکیٹ مزید پازیٹیولی اس کے اوپر رسپونڈ کرے گی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.